سمجھایا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی مدرس کا بندوبست ہی نہیں کیا، اس کو گستاخ کہہ دیتے ہو۔ اور ایک شخص ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس شخص کی کوئی تقریر اسلام کے حوالے سے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ پہلا حکمران ہے۔ ہم نے پچھلے 70 سال میں بھی حکمران دیکھے، سنے، پڑھے ان کو، کسی نے اسلام کو اتنا اپنے نصب العین کا، اپنے دستور کا حصہ نہیں بنایا۔ علماء 100-200 علماء قتل ہوئے، پھر جا کر بھٹو نے وہ 73 کا آئین بنایا تھا جس میں اسلامی سکیں، اور اس کے بعد وہ سٹیپل کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہے پہلی 40 سکے کبھی کھولتے نہیں ہیں جن کے اندر اسلام دفن کیا ہوا انہوں نے۔ اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اس تقریر کے بعد کہ پاکستان نہیں، اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ 2 چیزوں سے پہنچا ہے، سیاسی علماء اور فرقہ بندی۔ سیاسی علماء نے ہمیشہ اپنی من کے مطابق اسلام کو استعمال کیا ہے، اور فرقہ بند تعصب رکھنے والے علماء نے اسلام کو اپنے فرقے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اسلام دنیا میں اس وقت سب سے مظلوم، اور آپ سے مٹھی بھر بدھو مذہب جو ہے، بدھ مت جس کو کہتے ہیں، وہ مذہب آپ پر طاقتور ہو چکا ہے۔ آپ برما میں دیکھیں، اور مسلمان کہتا ہے میں 53 ریاستوں میں ہوں، دنیا کی ہر ریاست میں مسلمان ہے، لیکن 53 ریاستیں یا 51 کا دعوے دار ہے اور مظلوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے؟ یہ مومن سوچتا ہے، عام مومن سوچتا ہے، لے مین جس کو کہتے ہیں، وہ سوچتا ہے یار ہم مسلمان ہیں، ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ اس کی پٹائی آپ سبب ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آپ نے خود ظلم کیا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں اور کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں کفر کے فتوے تھوک کے حساب سے فروخت ہوئے ہیں، گستاخی کے فتوے ہوئے ہیں، اور مرتد ہونے کے فتوے پتہ نہیں ہر چوک سے مل جاتے ہیں، اور یہ فتوے ہی اسلام کو کمزور کرتے ہیں۔ اب کوئی مجھے یا آپ کو کہے تو گستاخ ہے، اگلے دن میں راستہ ہی بدل جاؤں گا، میں یہاں بیٹھے کہہ دوں کہ جو میری بات پہ عمل نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، کل کو کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ سوچیں، آپ اپنی دکان پہ آئے ہوئے کسی آدمی کو ڈانٹ دیں، وہ کبھی آپ کی دکان پہ دوبارہ سودا لینے نہیں آئے گا۔ وہ یارو یہ مثالیں سمجھا کرو۔ ہم نے اسلام کو لونڈی بنا لیا ہے۔ جب سے ہم نے اپنی لونڈی اسلام کو بنایا ہے، ہم نے اپنے داڑھی اور پگڑی رکھ کے اپنے آپ کو شناخت کرا دیا ہے، اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سننے والے ہم سے متنفر ہوئے ہیں، اسلام سے بھی متنفر ہوئے ہیں، وہ مجبوراً متنفر ہوئے ہیں، وہ شاید جنت میں چلے جائیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ عالم پہلے جہنم میں جائے گا، سخی جائے گا، بہادر جائے گا۔ وہ یہی ہے کہ جس نے علم سیکھا بس لوگوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے کہ میرے کچھ مٹھی بھر مسلمان ہوں جو مجھ پر دولت نشاور کریں اور میرا دین چلتا رہے اور میرا شکم چلتا رہے۔ بہت نقصان کیا ہم نے۔ اور اگر ہم آج بھی اس سے باز نہ آئے کہ ہم دوسروں کو فوراً فتوے کی زد میں لے لیتے ہیں، یہ فتویٰ ہی تو اسلام کا فتویٰ انتہائی حد ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا ایک دفعہ، استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو راہ عمل نہ مل رہی ہو۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کاروبار میں میرا فائدہ ہے، پھر توکل علی اللہ، پھر آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ اس وقت کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے پہ مرکوز کرنا ہے جب آپ کے سامنے دھندلا جائے معاملہ، کہ اللہ یہ کروں۔ جیسے رشتے کے معاملے میں انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بچیوں کے رشتے کے لیے کہ یہ کروں، وہاں کروں، وہاں کروں، تو اس وقت استخارہ کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ استخارہ کو مذاق بنائیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے جانا کہے استخارہ کروں، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، جمعے کی نماز پڑھنے جانا کہے میں استخارہ کروں، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، تو یہ گناہ ہے، یہ استخارہ ہی گناہ ہے۔ ایسا استخارہ نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے معاملہ واضح نہیں ہے تو استخارہ ہے۔ اور میرے بھائی، فتویٰ اس وقت دیا جاتا ہے جب شریعت کی روح سے کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی آگے آپ کے معاملہ کلیئر نہ ہو رہا ہو۔ جب ایک کلیئر ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ مثالیں دی ہیں تو اس نے اسلام سے باہر نہیں دی، اس نے نہ یہ توہین کا پہلو رکھا ہے، اس نے صرف اتنا لفظ استعمال غلط کر گیا ہے، اور ایسا لفظ بالکل غلط بھی نہیں ہے، لیکن وہ ذو معنی استعمال ہو جاتا ہے۔ مقدس ہستیوں کے بارے میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نام نہ لے صحابہ کرام کے بارے میں کہ جب اس کے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے نہ لے، یا صحابہ کے بارے میں چھوٹا الفاظ استعمال کرے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے لیے اعلیٰ الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔